وسلام عليك يا حبيب. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا. 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا. اطلسو کمکھاد کی پوشاک پر نازانہ ہو، اطلسو کمکھاد کی پوشاک پر نازانہ ہو. اس سمے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، اس سمے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا. اور ہم سفیرے بابے ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. میں گزارش کروں گا جو لوگ باہر کھڑے ہیں، کمیٹی والے ہیں یا ان کے علاوہ دیگر لوگ بھوک لگا رہے ہیں، اپنی باتوں میں مصروف ہیں، برائے مہربانی آپ یہاں سے گزارش ہے کہ یہ 1.5 لاکھ روپیہ پروگرام پر اس لیے خرچ نہیں کیا جاتا کہ ہم دائیں بائیں کھڑے ہو کر کے باتیں کریں. اس کا مقصد ہوتا ہے کہ کوئی اللہ اس کے رسول کے دین کی بات کو سنا جائے، سمجھا جائے. تو آپ عوام سے گزارش ہے جتنے لوگ باہر کھڑے ہیں، آپ اگر حقیقت میں یہ پروگرام کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ اگر تشریف لے آئیں. اور جتنے لوگوں کے کام میں آواز پہنچ رہی ہے تو گزارش کروں گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ یار ہم روٹی کی بات کیوں کریں، آئے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زبان سے سنیں اللہ کے حبیب کے تعلق سے کیا کہتے ہیں. آواز آگے سے پیچھے تک سبحان اللہ کیا جائے. سارے بولے اونچا بولے سبحان اللہ. صبح سے اب تک آپ سست بن کر کے بیٹھے ہیں، ایسے کام نہیں چلنے والا. پروگرام کو اگر کامیاب کرنا ہے تو پھر جناب اپنے دل اور دماغ اپنی زبانوں کو پاک و صاف کرنا ہے اور صاف دل سے یہ بولنا ہے لبیک یا رسول اللہ. اس کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں. اور پھر اگر حاضر ہے تو پھر حاضر ہو کر کے بیٹھے. میں یہ بول رہا تھا کہ ان جلسوں کے تعلق سے حضور علیہ السلام نے فرمایا حضور فرمایا یہ محفلیں نیک بختوں کی ہوتی ہے، بدبختوں کی نہیں. میں نے کہا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جائے وہ محفلیں نیک بختوں کی ہوتی ہے. آواز آئی ہاں، وہ نیک بختوں کی محفلیں ہوتی ہے. میں نے کہا جو ان سے ہٹ کے دائیں بائیں موبائل میں لگ جائے، فیس بک میں لگ جائے، ٹویٹر میں لگ جائے، انسٹاگرام میں لگ جائے، اور نہیں جناب دنیا داری میں لگ جائے، سیاست میں لگ جائے، اور جناب جناب گولیوں میں لگ جائے، قیمتوں میں لگ جائے، چوریوں میں لگ جائے، اور نہیں جھوٹ کی محفلوں میں بیٹھنے لگے، سچے بازوں کی محفلوں میں بیٹھنے لگے، چواریوں کی محفلوں میں بیٹھنے لگے. اس کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے یہ محفلیں نیک بختوں کی ہوتی ہے، اور جہاں جوئے اور سٹے کی باتیں کی جاتی ہے وہ محفلیں بدبختوں کی ہوتی ہے. اب جناب حساب خود لگاؤ، اندازہ خود لگاؤ، دل پہ ہاتھ رکھو، اپنے ایمان سے پوچھو تم نیک بختوں کی محفل میں ہو یا بدبختوں کی محفل میں ہو، یا بدبختوں کی محفل میں ہو. گرامی قدر حضرات، یہ جو حضور کے میلاد کی محفلیں رکھی جاتی ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ایمان والے کے دل کے سنگ کو دھونا، ایمان والے کے دل کے اندر سے گندگی کو نکالنا، اس کی جناب والا اعمال کی اصلاح کرنا، ان کے عقائد کی اصلاح کرنا. اور قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. یاد رکھیے ہمارا رب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. یا ایھا الناس کیا کہتا، سارے لوگ آ جاتے، سارے لوگ آ جاتے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا صرف مخاطب کس سے ہوا؟ کلام کس سے کر رہا ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو کلام
سے. ایمان والے بولو کلام کس سے کر رہا ہے؟ ایمان والوں سے. اگر ایمان والوں سے کلام کر رہا ہے، اے ایمان والو بچاؤ جہنم سے اپنی جان کو اور اپنے اہل و عیال کی جانوں کو. میں نے کہا پروردگار ایمان والے کے لیے تو جہنم ہے ہی نہیں ہے. سبحان ایمان اللہ. والے کے لیے تو جو لوگوں کی ایمان والے کے لیے تو جہنم ہے ہی نہیں ہے. جہنم تو جناب والا یہ اللہ رب العالمین کے منکروں پر ہے، اللہ کا انکار کرنے والوں پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے انکار کرنے والوں کے لیے ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت کو نہ ماننے والوں کے لیے جہنم ہے، جنہوں نے اللہ کے ولیوں کو نہیں مانا ان کے لیے جہنم ہے. یہ تو ایمان والوں کے لیے جہنم ہے ہی نہیں ہے. تو پھر بچنے کی بات کیوں؟ پھر بچنے کی بات کیوں؟ تو میرا رب ایمان والوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، انہیں باخبر کر رہا ہے اے ایمان والوں اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. میں نے کہا پروردگار اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچایا جائے؟ تو آواز آتی ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کر، اللہ کو ایک مان اور پھر اس کے رسول پر ایمان لا، آخرت پر ایمان لا، مرنے کے دن پر ایمان لا اور مر کر کے اٹھنے پر ایمان لا، اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان لا. ایمان لانے کے بعد اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کا انکار کر بیٹھا تو پھر جناب والا تھا تو وہ ایمان والا، لیکن ہم اسے جہنم میں دھکیل کر کے ڈالتے ہیں. تھا وہ جناب والا ایمان والا، نماز کا انکار کر بیٹھا ایمان سے چلا گیا، روزے کا انکار کر بیٹھا ایمان سے چلا گیا، حج فرض تھا انکار کر بیٹھا ایمان سے چلا گیا. اسلام میں مردوں کے لیے اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کر کے چلنے کا حکم تھا، عورتوں کے لیے اپنے جناب والا چہروں کو ڈھانکنے کے لیے، جسموں کو ڈھانکنے کے لیے حکم تھا. اس کا انکار کر بیٹھا جناب والا اب یہ جنتی نہیں رہا، اب یہ ایمان والا نہیں رہا، ایمان سے اپنے ہاتھ کو دھو بیٹھا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا اور اپنے اہل و عیال کی جانوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا. اب جہنم کی آگ سے کیسے بچا جائے؟ والد صاحب گزرے گئے، داڑھی رکھی ہے، حاجی صاحب خود نماز پڑھ رہے، بچہ جناب والا گھاس کاٹتے ہوئے پڑوسی کا چوری کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. ادھر باپ نمازی ہے،